दो शबान उल मुअज्जम के दिन किसी भी वक्त हाथ की उंगलियों पर 11 बार पढ़ते ही दौलत का तूफान आ जाएगा। इज्जत दौलत शोहरत जो चाहे मांग लो आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज 2 शाबान के दिन का खास अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ। बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं, हम वाकयात सुनते हैं कि लोग गुर्बत तंगदस्ती में डूबते चले जा रहे हैं। मुल्की हालात ने घर में बेबरकती पैदा कर दी है। बहुत से लोग जिनकी तनख्वाहें 50,000 या उससे भी ऊपर हैं, महीना शुरू होते ही अखराजात इतने बढ़ जाते हैं कि महीना खत्म होने से पहले पहले घर में पैसों की कमी हो जाती है। बेबरकती का आलम है, मुश्किलात परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। बहुत से लोग जो परेशान हैं, बीमारियों की वजह से, घर में गुर्बत तंगदस्ती की वजह से घर में सुकून नहीं है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है। घर में जो भी मसले मसाइल हैं आप 2 शाबान के दिन का ये अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। मुश्किलात परेशानियां पुराने वक्तों से आ रही हैं, गुर्बत तंगदस्ती का माहौल पुराने वक्तों से आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब सहाबा कराम पर कोई मुश्किल वक्त आता, कोई परेशानी आती, कोई रिश्तों में रुकावटें बंदिशें आती, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े के मामूल बनते, तो वो कभी भी रब के खिलाफ न जाते, महबूब मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के खिलाफ न जाते। वो कभी भी पीर बाबू फकीरों के पास न जाते, वो रब के जिक्र को बुलंद फरमाते, जिक्र अज़कार करते, तोहफे तहाइफ के बजाय दुनिया की रंगीनियों में खोने की बजाय वो रब के हुजूर नमाज पढ़ते, दुआएं करते, जिक्र अज़कार से रब को मना लेते। आज हम क्या करते हैं, मुश्किलात परेशानियां आती हैं, लोगों के दर पर जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, मोहताजियां बर्दाश्त करते हैं, लोगों के सामने झुकना पसंद करते हैं, लेकिन रब के सामने नहीं झुकते। वहीं हम रब को नाराज कर लेते हैं और रब की नाराजगी हमारे घर में गुर्बत तंगदस्ती, मुश्किलात परेशानियां, रिश्तों में रुकावटें, भाईचारे में कमी, बेबरकती है, बेबरकती बेसुकूनी लाती है। आज 2 शाबान के दिन एक ऐसा खास अमल बताने जा रहा हूँ, जिनके घर में मुश्किलात है, परेशानियां हैं, गुर्बत तंगदस्ती ने डेरे डाल रखे हैं, बेरोजगारी बे औलादी के ताने सुन सुन कर थक चुके हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में तलाक की नौबतें हैं, प्यार और मोहब्बत चाहते हैं, थोड़ी तनख्वाह में सुकून और बरकत और बरकतें चाहते हैं। तो आज 2 शाबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में क्यों ना रब काबा से रब का जिक्र करके मांग लिया जाए। वो लोग जो रब को नाराज कर बैठे हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि आज का ये वजीफा रब को राजी भी कर देगा और आपकी गैबी मदद भी लाएगा। हर हाजत, हर मकसद, हर ख्वाहिश लिए बेहतरीन और ताकतवर अमल है। अमल की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अमल कुछ इस तरीके से है कि 2 शाबान के दिन किसी भी वक्त जब आपको वक्त मिल जाए, मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर 3, 7 या 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम का नजराना पेश करने के बाद सबसे पहले आपने रब के सामने अपने मुद्दे को बयान करना है। जिन हकाइक को, जिन हाजात को, जिन ख्वाहिशात को आप हर तौर पर पूरा करवाना चाहते हैं, यानी अगर आपके घर में गुर्बत तंगदस्तियां हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, बेटी के रिश्तों में रुकावटें, बंदिशें, नजरे बद, हसद, जादू, जन्नात के असरात हैं, कारोबार पहले बेहतर था अब तबाही की तरफ है, कारोबार में किसी भी किस्म की बुराई पाई जाती है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, मुश्किलात हैं, जो भी आपका मकसद है उनकी नीयत लाजमी कीजिए। नीयत इस अमल की शर्त है। जब आपने रब्बे काबा के हुजूर अपने मकसद को बयान कर लिया, जिसको आप हर तौर पर, हर हाल में पूरा करवाना चाहते हैं, तो फौरी तौर पर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का नजराना पेश करने के बाद आपने सिर्फ एक नाम पढ़ना है, जिसकी बरकत से, जिसकी रहमत से रब्बे काबा अपने फरिश्तों को हुक्म जारी करेंगे। फरिश्ते रब्बे काबा की फौज है। जब फरिश्ते जमीन पर किसी की मदद के लिए उतरते हैं, तो फिर पहाड़ जितनी रुकावटें हों, बंदिशें हों, मुश्किलात हों, गुर्बत तंगदस्ती का जाल हो, रब्बे काबा इंसान को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर कामयाबी मुकद्दर बना देता है। अपनी तमाम मकासद को अर्जेंट बेसिस पर पूरा करवाना चाहते हैं और कामयाबी को हमेशा के लिए चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जिंदगी हमेशा के लिए आसान रहे, मुश्किलात, परेशानियां, इज्जत, दौलत, शोहरत दोबारा कभी भी आपसे छीनी न जाए, तो ये अमल कर लें। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतरीन तरीके से जानता है। वो लोग जिनके सालों से मकसद कामयाब नहीं हो रहे, तस्बीहात वज़ाइफ काम नहीं आ रही, तो उनके लिए आज राज बताने जा रहा हूं कामयाबी का। आपने अपने छोटे कबीरा सगीरा हर गुनाह की माफी को मांग लेनी है, रब को राजी कर लेना है। जब दिल को तसल्ली मिल जाए कि रब ने तौबा कबूल फरमा ली, फिर जो चाहते हो रब से मांग लो। मेरा यकीन है तौबा
के बाद रब काबा हर हाजत पूरी फरमाता है और इस अमल के बाद तो तकदीर बदल जाती है। शाबान का चांद नया चांद है, नए चांद के साथ नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा और ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का महीना है। और जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत रब से शाबान के महीने में मांगती है तो रब काबा अपने महबूब के सदके झोलियां भर देता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, शाबानुल मुअज्जम का मुबारक दिन आ चुका है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज वो दिन आ चुका है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। आप लोग आज के दिन 20 सेकंड निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेना। आपकी झोली में अगर पैसों की बारिश न आए तो फिर मुझे कहना। शाबान वो महीना है जिससे लोग गाफिल हैं। इस महीने में लोगों के आमाल नामे रब के हुजूर पेश किए जाते हैं। अल्लाह ताला ने साल के 4 महीनों में रजब, शाबान, रमजान और मुहर्रम बरगजीदा फरमाए। इनमें से शाबान को चुन लिया और इसे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना करार दिया। लिहाजा शाबान वो बाबरकत महीना है जिसमें तमाम भलाइयों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमान से बरकतें उतार दी जाती हैं, गुनाहगार बख्शिश पाते हैं और बुराइयां मिटा दी जाती हैं। इसलिए शाबान को गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनने वाला महीना भी कहा जाता है। शाबान का महीना बड़ी बरकतों और रहमतों वाला महीना है। ये वही काबिल एहतराम महीना है कि जब रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, रजब और शाबान में हमें बरकत दे और हमें खैरियत के साथ रमजान तक पहुंचा दे। यही वो मुबारक महीना है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देरीना तमन्ना पूरी हुई और तहवील किबला हुक्म नाजिल हुआ। तारीख इस्लाम का अजीम गज़वा बनुल मुस्तलिक इसी माह में पेश आया। इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा और हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह फरमाया। इस्लामी साल का ये 8वां महीना अपनी रहमतों, बरकतों, सआदतों और फजीलतों की वजह से मोहतमिम बाशान और माह रमजान के लिए पेश खेमा होता है। इस महीने में रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल, इसके साया फगन होने से कबल ही इसकी मुकम्मल तैयारी और मुख्तलिफ उमूर से यकसुई का भरपूर मौका मिलता है। इस महीने की अजमत और अहमियत इतनी है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इस महीने में रमजान की तैयारी की तरगीब दी है। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाते हैं कि ये महीना वो महीना है जिसमें कसरत से रोजे रखते थे कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम को गुमान होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी रोजा तर्क नहीं करेंगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हु फरमाती हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद थी कि शाबान के रोजे रखते रखते रमजान से मिला देते। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान और रमजान के सिवा मुतवातिर 2 महीने रोजे रखते हुए कभी नहीं देखा। शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है जिसकी फजीलत और बरकत बहुत ज्यादा है। शाबान अरबी में फैलाने और शाख दर शाख होने को कहते हैं क्योंकि इस महीने में भी अल्लाह ताला की तरफ से नफली रोजे रखने और नेक अमल करने वाले को शाख दर शाख बराबर बढ़ने वाली नेकी और खैर भलाई का मौका मुयस्सर आता है। इसलिए इस महीने को शाबान कहा जाता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये बयान फरमाया है कि रोजेदार की नेकियों के सवाब में दरख्त की शाखों की तरह इजाफा होता है क्योंकि शाबान के महीने में बहुत सी नेकियां तकसीम की जाती हैं, जैसे रमजान के महीने में गुनाह जला दिए जाते हैं। इस वजह से इसको शाबान कहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी को बड़ा कीमती बनाया है। इसको अपनी रहमत खासा और बरकत नामा से नवाजने के लिए मुख्तलिफ मौके अता फरमाए हैं। पहली उम्मतियों की उम्र लंबी और जिस्मानी कुव्वत मजबूत होती थी, इसके मुकाबले में उम्मत मोहम्मदिया की उम्रें भी कम हैं और सेहत के एतबार से भी कमजोर हैं। इसके लिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब के तुफैल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को खास इनामात और एजाजात से नवाजा है कि मेहनत थोड़ी और बदला लामहदूद है। इंतहा अजर सवाब की सआदत इस उम्मत को हासिल है। चूँकि शाबान का महीना रमजान का मुकदमा है, जैसा कि शवाल का महीना रमजान का तत्मा है, इस वजह से इस महीने को खास फजीलत हासिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान के चांद का शुमार रखो रमजान के लिए, यानी जब माह शाबान की तारीख सही होगी तो रमजान में गलती नहीं होगी। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ख्याल रखते थे चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का इतना ख्याल रखते थे कि किसी माह के चांद का इतना ख्याल ना फरमाते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करती हैं कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो फिर ना गहा वो
توقی میں پائے گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قبیلہ کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ آج کا وظیفہ سورۃ اخلاص کا با کمال اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگو اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے اور اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کیسے انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ سورت اخلاص میں کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان کر دو کہ خالق زمین و آسمان صرف ایک ہی ہے، وہ تمام کائنات سے بے نیاز ہے، وہ قائم رہنے والی ذات ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے وہ نہ کسی شے سے پیدا ہوا نہ اس کی ذات سے کوئی شے پیدا ہوئی، اس بنا پر کوئی دوسری شے اس کی ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ جو شخص شعبان میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے جسم پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس ماہ میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 10 روزے رکھے گا اس کے لیے میری یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حلال ہوگی۔ محمد ابن ابی عمیر نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وارث علم نبوت کے ساتھ میں تاجدار کی خدمت میں درخواست کی کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی توحید سے متعارف کروائیے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ خدا نے اپنی مبارک کتاب قرآن حکیم میں جو کچھ بیان کیا ہے اس سے آگے نہ بڑھو ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ جان لو کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ کوئی اس کا وارث ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور کوئی اس کا شریک ہو، اس کا نہ ہی کوئی ساتھی اور نہ ہی شریک اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے۔ وہ ایک ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت و فنا نہیں اور ایسا قادر ہے جس کے لیے عاجز نہیں اور ایسا قادر و غالب ہے کہ مغلوب نہیں ہو سکتا، ایسا برداشت کرنے والا ہے کہ اسے جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسا ہمیشہ رہنے والا کہ اس کے لیے پناہ نہیں اور ایسا ثابت و قائم ہے کہ اس کے لیے زوال نہیں، ایسا غنی ہے اس کے لیے کسی طرح کی محتاجی نہیں، ایسا عزت والا ہے کہ اس کے لیے ذلت و رسوائی نہیں اور ایسا عالم ہے کہ اس کے لیے کسی طرح کا جاہل نہیں اور ایسا عادل ہے کہ اس کے لیے ظلم کا وجود نہیں اور وہ اپنی عطا میں بخیل نہیں، عقل اس کا احاطہ کرنے پر قادر نہیں نہ ہی اس تک رسائی کر سکتی ہے، اور آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی شے نہیں ہے، وہی قدیم ہے، اس کے علاوہ وہ تمام کائنات مخلوق احادیث ہیں اور خدا مخلوق کی صفات سے بلند تر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا علی تمہاری مثال میری امت میں ایسی ہے جو سورۃ اخلاص کی پوری قرآن میں ہے، جو شخص اس سورت کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے، آپ گھر تشریف لے گئے اور سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ آج ہمارا سب سے خاص وظیفہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے، اس کے بے شمار فائدے
فائدے ہیں۔ یہ صورت الفاظ میں چھوٹی ہے لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی صورت ہے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس صورت مبارکہ کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے اور اس صورت کے الفاظ اور مطلب کو آپ نے خطبوں اور دعاؤں میں کثرت سے استعمال کیا ہے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے والے کے گرد و رحمت خدا بندی سایہ فغن رہتی ہے۔ اس کی تلاوت کے بعد ہر جائز کام کے لیے طلب دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس صورت کے نزول کے بعد تمام مشرکانہ تصورات کا کلا کما ہو جاتا ہے اور رب جلیل کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ حضرت اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں کعب بن اشرف اور ہائی بن وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ ناظرین، ایسا وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کا گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، کنگال ہو چکے ہو، غربت نے انتہا کر دی ہے، لوگوں نے ستانا شروع کر دیا ہے، لوگ پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے واپس کر دو، بس ہم کچھ نہیں جانتے، قرضوں میں ڈوب چکے ہو، بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، کبھی کوئی آپ کے پاس پیسے مانگنے آتا ہے، کبھی کوئی آپ کو تنگ کرنے آتا ہے، بالکل پریشانی میں ڈوب چکے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لو، اتنا آسان وظیفہ ہے، بالکل چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ پڑھتے ہی جو بھی حاجت ہوگی مراد ہوگی، منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہوگی، سیکنڈوں کے اندر اللہ پاک نے چاہا جو مانگو گے وہ ملے گا۔ یہ وظیفہ اگر آپ کسی کو 10 لاکھ بھی دو گے تو آپ کو یہ عمل نہیں بتائے گا۔ ایسا عمل آج آپ کو بتاؤں گا۔ شعبان المعظم کی 2 تاریخ کا آج دن ہے، آپ کہیں بھی موجود ہوں، سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لیں، منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ شعبان کی 2 تاریخ کا یہ پورا دن موجود ہے۔ کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ ایک مرتبہ پڑھ لینا، چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، اور کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے سکون سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کر ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی یا کوئی بھی جو درود پاک آپ کو آتا ہو وہ پڑھ لینا، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یہ صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ خاص غیبی و دولت والا وظیفہ یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ اور براہ کرم اب تک ویڈیو کاٹی ہے تو اب ویڈیو مکمل دیکھنا تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ آ سکے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو وہ وظائف بتائے جو ہمیشہ سے میں خود بھی کرتا ہوں، آزمودہ وظائف ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ بڑا کمال کا وظیفہ اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو دنیا میں جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو، اور بالکل آسان سا وظیفہ ہے جس میں 2-3 وظائف ملا کے آپ کو پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر والا وظیفہ آپ کو پڑھ کے بتانے لگا ہوں، بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گی۔ آپ کا یہ وقت ضائع ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کو جو آج عمل بتاؤں گا انشاءاللہ تقدیر کے بند دروازے اللہ پاک نے چاہا تو منٹ میں کھل جائیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو ہر حاجات مراد سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک مرتبہ میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا آپ نے تو پہلا وظیفہ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، 3 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر تینوں اسم اعظم ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا یا وہابو یا رزاقو یا اللہ، ایک ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا اللہ، 2 ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا اللہ، 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، زبانی گنتی کر لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے آپ لوگ یہ ان وظائف کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ناظرین، پہلے نمبر والا وظیفہ 21 مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیں تو اسی وقت آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ پورا عمل یاد رکھیے گا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ عمل کرنا ہے۔ اور براہ کرم پوری ویڈیو دیکھنا، پورا عمل سمجھنا، پھر جانا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد عمل سمجھ میں آ جائے۔
صحیح طرح عمل کریں اور فوری طور پر اپنی زندگی میں خوشیاں، حاجتیں، مرادیں پوری ہوتی ہوئی دیکھیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیا، پہلا وظیفہ یا وہابو یا رزاقو یا اللہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لیا تو فوراً دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر زبانی گنتی کر کے دوسرے نمبر والا وظیفہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، اور براہ کرم جو وظیفہ جتنی تعداد میں بتایا جا رہا ہے اتنی ہی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ لوگ اگر ایک کم کر دیں گے یا زیادہ پڑھ دیں گے تو اس میں پھر وظیفے کا اثر نہ رہے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ وظیفہ آپ تمام ناظرین کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر والا وظیفہ 21 مرتبہ ہی آپ کو پڑھنا ہے، اور جب پڑھ لیں تو جلدی سے تیسرے نمبر والا اور آخری نمبر والا وظیفہ سمجھ لیں کون سا کرنا ہے۔ اس خاص عمل میں یہ وظیفہ بالکل مختصر سا آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سورۃ اخلاص کا، ناظرین 7 مرتبہ آپ کو سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو فوراً ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا مانگیے گا۔ آج ہم اس مختصر سی سورت کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ اخلاص باوضو ہو کر 300 بار پڑھنے سے 10 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قہر و فتنہ، ناراضگی، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے علاوہ 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دے گا، رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے روزانہ 300 مرتبہ سورۃ اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کی عطا فرمائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ رزق کی بارشیں برسا رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے غیب سے آپ کو رزق عطا کرے گا۔ اور اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 70 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 70 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائے گا، اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ اور آٹھواں اس کا فائدہ یہ ہے کہ 3000 رکعات نفل پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ اور نوواں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی مرے گا جنازے میں 1,00,000 فرشتے شمولیت کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، وہ یہ وظائف ہیں جو ہم تک پہنچے، ہم نے آزمائے۔ ابھی بہت سارے فائدے ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، تو اس لیے اس وظیفے کو ضرور اپنائیے۔ اس کے علاوہ آخر میں ناظرین آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، میرے اللہ جو ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، تمام کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے فرما دے، اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے، اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا فرما دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، اے اللہ تمام لڑکے لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے، اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے، اے رب العالمین شیطان سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔